اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر 8020 ہے، حدیث کا نمبر 8287 ہے۔ اسی حدیث کو امام حاکم مستدرک میں لے کے جلد نمبر 4 ہے، حدیث کا نمبر 8450 ہے، حدیث کا نمبر 8605 ہے، حدیث کا نمبر 8606 ہے۔ حدیث کیا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت حبی ان ابو القاسم علیہ الصلوۃ والسلام یقول ان فساد امتی علی یدی غلمۃ صفہاء من قریش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت حبی ابو القاسم، میں نے اپنے محبوب، ابو القاسم آقا علیہ السلام کی کنیت ہے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، کیا ان فساد امتی، میری امت میں جو فساد کا آغاز ہوگا، جو فساد کی بگننگ ہوگی، اس کا آغاز ہوگا وہ قریش کے بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوگا۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ گویا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ میرے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے گی، بہترین جہت پہ جائے گی، بہترین راستے پہ جائے گی، اور جو اس میں پہلا فساد شروع کریں گے، فتنہ ڈالیں گے، میری شریعت کی دھجیاں اڑائیں گے، میری شریعت کے حلال کو جو حرام کریں گے، میری شریعت کے حرام کو جو حلال کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ جو ٹکرائیں گے، جو فتنہ اور فساد بپا کریں گے، وہ قریش کے بے وقوف لونڈے ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں سے میری امت میں فتنہ اور فساد شروع ہوگا۔ اور جو آگے سعید بن عمر بن سعید والی حدیث ہے، اس میں اضافہ ہے ان الفاظ کا، اور اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا نمبر 3410 ہے، اور جلد نمبر 6 میں حدیث کا نمبر 6649 ہے۔ امام احمد بن حنبل مسند میں لے کے آئے، اور جلد نمبر 2 اور حدیث کا نمبر 8287 ہے۔ اس میں الفاظ میں یہ اضافہ ہے کہ ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ آقا علیہ السلام کا فرمان سنایا، تو سعید بن عمر بن سعید کہتے ہیں کہ مروان کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بتایا نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قریش کے، اور ایک روایت بنو امیہ کے وہ لونڈے ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں سے میرے دین کی دجیاں بکھیری جائیں گی، اور وہ فتنہ ڈالیں گے، فساد بپا کر دیں گے، تو وہ فرماتے ہیں ان شیخ ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان، اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں نا، حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام طبرانی اپنی موجم الاوسط میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1397۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198۔ اسی حدیث کو جو تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی ہے، امام بہقی دلائل النبوت میں لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 465 ہے۔ اسی حدیث کو امام اماد الدین حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ قال فی کیسی ھذا حدیث لو حدثتکموہ لرجمتمونی ثم قال اللہم لا ابلغن راس 60 قالوا وما راس 60 قال امارۃ الصبیان۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اس تھیلا میں، انہ قال فی کیسی ھذا حدیث، میرے اس تھیلا میں ایک حدیث ہے، اگر میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، اگر وہ حدیث پڑھ کر سنا دوں، یعنی اس کو آگے کنوے کر دوں، آگے ڈلیور کر دوں، لوگوں تک پہنچا دوں، تم کو وہ حدیث اگر میں سنا دوں،
تو تم مجھے سنسار کر دو گے۔ اور پھر فرمایا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مولا مجھے 60 ہجری کی ابتدا سے پہلے واپس بلا لینا، یعنی میری عمر 60 ہجری کی بگننگ، اس کے آغاز تک نہ پہنچے۔ تو کہتے ہیں ہم نے پوچھا 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہے 60 ہجری میں ایسا کہ ابو ہریرہ جس کے لیے آپ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ امارت الصبیان، وہ لونڈوں کی حکومت ہوگی، وہ لڑکوں کی حکومت ہوگی، اس حکومت سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ 60 ہجری کی ابتدا سے، اور ایک روایت میں 60 سے 70 ہجری کی ابتدا میں اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اور آقا کیوں فرمایا؟ وہ ایسے لونڈوں کی حکومت ہوگی کہ جو میرے دین کی دھجیاں اڑا دیں گے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حلال کو حرام کریں گے، حرام کو حلال کریں گے، اور فتنہ شروع کر دیں گے، فساد شروع کر دیں گے، میرے صحابہ کو قتل کریں گے اور ایسا فتنہ بپا کر دیں گے۔ اس لیے اس دور، اس پیریڈ، اس زمانہ، اس صدی کی بگننگ سے، اس سال کی بگننگ سے یہ جو حدیث سنانا چاہتا ہوں اس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں۔ امام طبرانی اس کو معجم الکبیر میں لے کے آیا، جلد نمبر 3، حدیث کا نمبر 2807 ہے۔ امام دیلمی مسند الفردوس میں لے کے آئے، اس کو جلد نمبر 5، حدیث کا نمبر 9020 ہے۔ اسی حدیث کو خطیب بغدادی طریق بغداد میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 140 ہے۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 190 ہے۔ حدیث سنیں، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل حسین ابن علی علیہ السلام علی راس 60 من مہاجرتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اہل ایمان کی امی جان، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین ابن علی وہ 60 ہجری یعنی میری ہجرت کے 60ویں سال وہ شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ہو جائے گی، جس کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام ابو یعلا اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 2، حدیث کا نمبر 871 ہے۔ امام بزار اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 4، حدیث کا نمبر 1284 ہے۔ امام دیلمی مسند الفردوس میں لے کے آئے، جلد نمبر 5، حدیث کا نمبر 7566 ہے۔ اسی حدیث کو امام ہندی کنز العمال میں لے کے آئے، جلد نمبر 11 اور حدیث کا نمبر 31070 ہے۔ اسی حدیث کو امام اسقلانی مطالب العالیہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 18 ہے، حدیث کا نمبر 4466 ہے۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 240 ہے۔ اسی حدیث کو امام اماد الدین ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 229 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 63 ہے، صفحہ نمبر 335 ہے۔ اسی حدیث کو امام حارث اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 2، حدیث کا نمبر 616 ہے۔ اب حدیث سنیں، ان ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ لو جس میں نام بھی آ گیا، حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ اس میں انصاف، اس میں عدل ہمیشہ قائم رہے گا، بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کے مطابق وہ بالکل آگے چلتی رہے گی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کرتی رہے گی اور کام کرتی رہے گی، انصاف جاری رہے گا، یہاں تک کہ پہلا بندہ جو اس میں رخنا ڈالے گا، جو اس میں فتنہ فساد شروع کرے گا، وہ بنو امیہ کا ہوگا اور اس کو یزید کہا جائے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اور امام بہقی تو کہہ دیے کہ یزید ابن معاویہ، یعنی وہ یزید ابن معاویہ ہوگا۔
اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقت بھی بتا رہے ہیں، اسلام کی پہلی صدی بھی بتا رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہونے والا ہے، 60 ہجری، اپنی ہجرت کا 60واں سال بھی مینشن کر رہے ہیں، 60 سے 70 تک بھی مینشن کر رہے ہیں، اور اس کا نام بھی بتا رہے ہیں کہ وہ یزید ہوگا، بنو امیہ کا ہوگا۔ اگلی حدیث بھی سن لیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے ہیں، جلد نمبر 7، حدیث کا نمبر 35,877 ہے۔ علامہ ذہبی تاریخ الاسلام میں لے کے ہیں، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 272 ہے۔ اسی کو علامہ ذہبی سیر علام النبلاء میں بھی لے کے آئے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 330 ہے۔ اسی حدیث کو حافظ عماد الدین ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے بڑے معروف شاگرد ہیں، البدایہ والنہایہ میں لے کے آئے ہیں، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 228 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ میں لے کے آئے، جلد نمبر 65 ہے، صفحہ نمبر اس کا 250 ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن حجر مکی جو کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، اپنی معروف شہرہ آفاق تصنیف ان کی سوائے کے مہر کا اس میں لے کے جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 633 ہے۔ اسی حدیث کو بے شمار امام حاکم نے بھی لیا ہے، دیگر بے شمار، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہے کہ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقال له یزید۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلا بندہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، جو میری شریعت کو تبدیل کرے گا، جو میرے امر کو تبدیل کرے گا، جو میرے حکم کو تبدیل کرے گا، وہ بنو امیہ کا بندہ ہوگا۔ اور بعض اخبار میں اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے کہ اس کا نام یزید ہوگا، اس کو یزید کہا جائے گا، جس کو امام بیہقی نے کہا ہے کہ وہ یزید ابن